ایک چھوٹے سے گاؤں میں رحمت نامی ایک تاجر رہتا تھا۔ وہ اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں پر اپنا رعب جماتا تھا۔ لالچی ہونے کے سبب اس نے کئی مزدوروں کو کم اجرت پر کام پر لگا رکھا تھا۔ اس کے گودام میں کام کرنے والے سب سے وفادار مزدوروں میں علی بھی شامل تھا، جو اپنے خاندان کے لیے محنت مزدوری کر کے روزی کماتا تھا۔ علی ایک ایماندار اور محنتی انسان تھا، لیکن رحمت کے ظلم کے سامنے بے بس تھا۔ ایک دن علی اپنی اجرت لینے کے لیے رحمت کے پاس گیا۔ رحمت صاحب، میرا کام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور میری اجرت وہی ہے۔ میرے بچوں کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، برائے مہربانی کچھ اضافہ کر دیں۔ ہاں علی، تم تو مزدور ہو، تمہیں اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے۔ جو مل رہا ہے اسی پر گزارا کرو، ورنہ تمہارے جیسا اور بھی کوئی مل جائے گا۔ علی کا دل دکھا، مگر وہ خاموش رہا۔ اسے اپنے بچوں کی فکر تھی، اس لیے مجبوراً اس نے کام جاری رکھا۔ چند دنوں بعد گاؤں میں ایک بزرگ دانشور سلیم کی آمد ہوئی۔ وہ ایک نیک اور دانشمند انسان تھے اور اپنے علم و تجربے کے ذریعے لوگوں کو راہ دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ علی نے اپنے دل کی بات ان سے کہنے کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس گیا۔ سلیم صاحب، میں رحمت صاحب کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ وہ مجھے کم اجرت دیتے ہیں اور میری محنت کی قدر نہیں کرتے۔ میں بے بس ہوں، کیا کروں؟ بیٹا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ دنیا مکافاتی عمل کا نظام ہے۔ جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود اس کے پھیر میں آ جاتا ہے۔ رحمت کے پاس جاؤ اور اس سے دوبارہ بات کرو۔ علی نے ہمت پکڑی اور ایک دن پھر رحمت کے پاس پہنچا۔ رحمت صاحب، میں اپنی اجرت میں اضافے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ میری محنت کا صلہ اتنا کم ملتا ہے کہ میں اور میرے بچے مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ تمہیں بار بار سمجھانا پڑتا ہے؟ یہ میرا کاروبار ہے، میں جیسے چاہوں چلا سکتا ہوں۔ اگر زیادہ چاہیے تو اور کہیں جا کر مزدوری کر لو۔ علی خاموش ہو کر واپس لوٹ گیا۔ دل میں اس نے سوچا کہ شاید یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اسے اس قدر مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ بعد رحمت نے ایک بڑی رقم کسی سرمایہ کاری میں لگا دی۔ اسے یقین تھا کہ وہ مزید امیر ہو جائے گا، مگر قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس کا کاروبار دھیرے دھیرے نقصان میں جانے لگا۔ وہ پریشان ہونے لگا اور ایک دن سلیم کے پاس مدد کی درخواست لے کر گیا۔ سلیم صاحب، میرے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ میں نے ایک بڑی سرمایہ کاری کی تھی، مگر میرا سارا پیسہ ڈوبنے لگا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ رحمت، مکافاتی عمل کو یاد رکھو۔ تم نے اپنے مزدوروں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ان کا حق مارا اور تمہیں لگا کہ تم بچ جاؤ گے۔ زندگی میں کسی کو تکلیف دینے کا نتیجہ ایک دن ہمارے سامنے آتا ہے۔ مجھے غلطی کا احساس ہو رہا ہے، لیکن اب میں کیا کروں؟ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو، اپنے مزدوروں سے معافی مانگو اور آئندہ ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ۔ شاید اللہ تم پر رحم کرے۔ رحمت کو احساس ہوا کہ اس کا غرور اور لالچ اس کی تباہی کی اصل وجہ ہے۔ اس نے اگلے دن علی اور دوسرے مزدوروں کو بلایا۔ علی، میں نے تم پر ظلم کیا، تمہاری محنت کا حق نہیں دیا۔ میں شرمندہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔ آئندہ تم سب کو انصاف اور عزت کے ساتھ مزدوری دوں گا۔ رحمت صاحب، معافی قبول ہے۔ ہمیں آپ کا بدلاؤ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ اس دن کے بعد رحمت نے اپنی زندگی میں بڑا بدلاؤ پیدا کیا۔ اس نے اپنے مزدوروں کو انصاف سے اجرت دینا شروع کر دی اور ان کے ساتھ انسانیت سے پیش آنے لگا۔ اس کا کاروبار بھی دوبارہ سنبھلنے لگا۔ رحمت نے یہ سمجھ لیا کہ مکافات عمل ایک حقیقت ہے اور انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ انصاف اور نیکی سے پیش آئے۔